من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع تلاوت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے تلاوت کی اور آپ نے غور سے سنا۔ یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور آج جو سورہ ہے بقرہ، اس کا دوسرا رکوع خاص کر کے منافقین کے تعلق سے، چونکہ مکہ میں منافق نہیں تھے الا ماشاء اللہ، مدینہ منورہ میں منافق بہت تھے، اور رئیس المنافق بھی تھا عبداللہ بن ابی۔ تو آج منافقوں کی کیا حرکتیں ہیں، اور منافق ہر دور میں ہوتے ہیں، اور یہ منافق ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی بستیوں میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی عادات جو ہے، خصلتیں جو ہے، عادتیں جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ ہم ڈائریکٹ کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے آپ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بانگ دوہر منافقوں کو اعلان کر کے نہیں بتلاتے تھے یہ منافق ہے،
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ فلاں فلاں منافق ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ قرآن اور جو حدیثوں میں بات ہے منافقوں کی پہچان بتلائی، اور یہ ہر دور میں آپ کو ملیں گے۔ اب تم ان کی بذریعہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس میں تم دیکھو گے تو ان کی شکلیں تم کو خود نظر آنے لگے گی کہ کون منافق ہے اور کون منافق ٹائپ ہے۔ اب غور کریں گے ان آیتوں کی روشنی میں تو بہت سے محلے میں ایسے ملیں گے جو آپ سمجھتے جائیں گے کہ یہ دوگلا ہے۔ منافق یعنی دوگلا، دونوں طرف رہنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ تو یہ آج دیکھیں ان آیتوں کی روشنی میں اور پہچان کر رکھیں کہ منافق کو، کچھ لوگ تو کٹر کافر ہوتے ہیں مگر وہ دوگلے نہیں ہوتے، ان کی جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ ایمان لے آتے ہیں تو بہت پکے رہتے ہیں، مگر یہ ڈلمل والے، دونوں ہاتھ میں لڈو والے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، تو ایسے لوگوں کی پہچان اب آپ دیکھیں گے ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم کو ہوتے چلے جائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا یہ ایک فرق ہے۔ آج دنیا میں کم و بیش جتنے بھی مسلمان ہیں، آج آبادی میں تقریباً کرسچن کے بعد مسلمانوں کا ہی نمبر ابھی بھی آ رہا ہے، مگر ہم دیکھیں گے کہ اگر انٹرویو لیا جائے تو جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب کہیں گے ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر۔ تو پھر یہ آیت کریمہ جو فرما رہی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ تمام کے تمام اگر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو کون آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ ایمان والا ہے کہ یہ منافق ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ اب وہ کیسے؟ اب ان کی عادات شروع ہوئی، خصلتیں شروع ہوئی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ ابھی بنفس نفیس مسلمان میں بیٹھے ہوئے تو ایمان والے کو تو ایمان والا پہچانے گا، ایمان والے کو تو ایمان والا پہچانے گا، ٹھیک ہے، کہ ہاں بھائی سب یہ ایمان والے۔ تو یہ بیٹھ کر ایمان والوں کے ساتھ رہ کے ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کل ان کا دل جگر گردہ دیکھیے کہ یہ تو سمجھ رہے کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، انسانوں جیسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ان کو کیا معلوم ہے۔ ان میں بیٹھ کر ایک منافق وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے دوں، مگر ایسے ہی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دیتے اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ وہ لوگ دغا کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. بظاہر تو وہ سمجھ رہے کہ وہ ہوشیار ہے. ہماری لوکل زبان میں دیکھیں کہ وہ سمجھ رہے کہ ہم شیانے ہیں، بہت بڑے شیانے ہیں، بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت ذکی ہے، ذہین ہے. اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور یہاں ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فی قلوبہم بہم مرض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں ایسا؟ کہ ان کا جو ہارٹ ہے، دل ہے، اس میں روگ لگ گیا ہے، بیماری ہے. وہ بیماری کے سبب ایسا کر رہے ہیں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے. بہت ہوشیار بنتے ہو نا، بہت دوگلا پنا کرتے ہو نا، کرتے رہو، لو اس کی توفیق لو. تم جو مانگ رہے ہو، جو چاہ رہے ہو، اللہ وہی دیتا ہے. کوئی بندہ مخلص ہونا چاہے، اللہ و رسول کی اطاعت کرنا چاہے خالص دل سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت اور توفیق دیتے ہیں. مگر کوئی دوگلے بازی ہی کرنا چاہے، منافقت ہی کرنا چاہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرض ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر ان کے واسطے کیسا ہے؟ دردناک عذاب ہے. عذاب کی مختلف قسمیں ہیں، عذاب کی مختلف قسمیں ہیں. اور قرآن پاک کا کمال دیکھیے گا کہ جو جیسی حرکت کرتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی پنشمنٹ، ویسی ہی سزا دیتا ہے. اچھا، منافق کیا کرتے ہیں کہ مومنوں کو دل میں درد دیتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، ہے نا. جب ایسی حرکت کرتے دوگلا پنا، اور جب معلوم ہوتا ہے رے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے جا کے خبری گیری کر دی پولیس اسٹیشن میں، اور یہ بیٹھتا میرے ساتھ تھا، تو آدمی کو درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ان کی سزا اللہ نے کیا رکھا ہے؟ سزا بھی ان کو ایسی ہوگی کہ جس سزا میں ایک تو دھلائی ہوتی ہے، مارا جاتا ہے، مگر ایک سزا ایسی ہوتی ہے کہ مارنے کے بعد زخموں پر نمک اگر لگا دیا جائے تو آدمی کو بہت درد ہونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے واسطے عذاب جو ہے تو وہ دردناک ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے. کس لیے یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ہوگا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ ہم ایمان لائے، اور ایمان والوں میں گھس جاتے ہیں. اب پھر گھسے تو قرآن کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، کوئی اچھا کام کرو وہ منافق کو کبھی اچھا نہیں لگے. ایک آدمی مرد طبیعت ہوتا ہے، ٹھیک ہے صاحب کسی صاحب سے جھگڑا ہو گیا، نظریاتی اختلاف ہے، نہیں بنا، مگر وہ کبھی بھی قرآن کے آڑے نہیں آئے گا، وہ تحریک کے آڑے نہیں آئے گا. وہ قرآن کو اور قرآن کا جو درس دینے والے، تحریک چلانے والے، ان کو برا نہیں بولے گا. وہ آ کر بیٹھے گا درس میں، بھلے اس سے بات نہیں کرے گا، اور اللہ کا کلام سن کر چلا جائے گا. یہ تو ہے مرد مومن کی شان. اور منافق جو ہے ہمیشہ یہ کوشش کرے گا ساتھ میں رہ کر، دور رہ کر، کہ کسی طرح سے قرآن لوگ نہیں سنیں. اب یہ کیریکٹر دیکھو آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے، مجھ کو بولنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی کسی کا نام نہ لے، اپنے اپنے دل میں سوچے کہ کون ایسی حرکتیں کرتا ہے، کون گروپنگ کرتا ہے، اور کون قرآن سے روکتا ہے.
بظاہر کچھ بھی بولے ارے یہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے، مگر اس کے دل میں بیماری ہے. یہ بذریعہ قرآن کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لایا. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو قرآن اور قرآن کی تحریک والوں کے ساتھ مخالفت کرتا، خود نہ آتا، یہ اور بات تھی. لوگوں کو بھی روکتا ہے، روکنے کی جا صفت پیدا ہو گئی، وہ ابو جہل کی صفت ہے، وہ عبداللہ بن ابی کی صفت ہے، وہ منافق کی صفت ہے. چاہے پھر کوئی بھی ہو معاشرے میں، آپ دیکھو آپ کو یہ نظر آئیں گے آیت کی روشنی میں کہ کتنے منافق ہیں جو قرآن سے روک رہے ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو. فساد کے معنی یہ لڑائی جھگڑا، یہ فساد نہیں. عربی میں فساد کے معنی ہے بگاڑ پیدا کرنا. یہ پنکھا ہے اچھی طرح چل رہا ہے نا، اگر اس میں کچھ کر دے کالا کانڈی انگلی کر دو تو یہ بگڑ جائے گا. تو یہ کیا آپ نے فساد کر دیا. کوئی اچھی چیز چل رہی ہے، کوئی اچھا کام چل رہا ہے، اس میں بگاڑ پیدا کر دیں گے. اب اسلام چونکہ پہلے سے آیا ہوا مذہب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا ہے اسلام کا. اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہے اور ختم یہاں پر ہو رہا ہے. تو اب جو بھی اسلام کے آڑے آئے گا تو وہ بگاڑ ہی کرے گا نا. آپ دیکھیں کہ 1400 سال میں کتنے بگاڑ آئے. یہ شیعوں نے، جو شیعہ نے علی بنتے ہیں، یہ یہودیوں کی طرح سازش کرتے ہیں اور کتنا بگاڑ کر دیا ہے. آج یہ جو سنی بنے پھر رہے ہیں بیچارے بھولے سنی، کب یہ شیعہ ان میں داخل ہو گئے گھس گئے ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ایسا الٹ دیا ان کو کہ اب یہ شیعہ اور سنی میں فرق ہی نہیں رہ گیا. اب شیعہ اور سنی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ان سے پوچھو کہ آپ کون ہیں تو پھر وہ اکبر الہ آبادی صاحب کا شعر یاد آتا ہے. کیا پوچھتی ہو تم مجھ سے نام میرا منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ سنی کے ساتھ سنی. تو یہ شیعہ لوگ سنی بن گئے اور ان کو جو دھوبی پاٹ مارا ہے تو یہ سب شیعہ ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اور یہ 200 تعزیے لے کے محلے میں گھوم رہے تھے. ابھی محرم میں ایک تعزیہ تھا، 200 کم و بیش تعزیے ہو گئے، پورے محلے میں پھر رہے. اور یہ سنیوں کو شعور بھی نہیں ہے کہ کب یہ شیعت ان میں داخل ہو گئی ہے. اور وہ تو ہٹ گئے، لگا دیے ان کے کام دھندے پہ، چلو بیٹا اٹھاؤ تعزیے اٹھا کے پھرتے رہو، آخرت میں معلوم پڑے گا. تو اسی طرح سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے کیا ہے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے؟ اب دیکھیے گا معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا کہ بھائی تم تو شیعہ ہو گئے، کیا بگاڑ پیدا کر دیا. بگاڑ ہو گیا نا مذہب میں. یہ تعزیہ کہاں سے آ گیا اسلام میں؟ تو گویا کہ ایک اسلام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اس میں بگاڑ پیدا کر دیا یہ شیعوں نے. اور یہ صاحب بھی یہ لے کر پھر رہے ہیں سروں پہ تعزیے. اور اگر اتنا ہی اچھا ہے یہ تعزیہ تو یہ مولوی لوگ اس کو کاندھا کیوں نہیں لگاتے؟ سب بچے رہتے، آپ دیکھو انڈر 18 کھیل رہے ہیں ٹینس بورڈ، سب انڈر 18 ناچتے رہتے، ساری نمازیں جا رہی ہے. تو یہ بگاڑ نہیں ہو گیا؟ کتنا بڑا بگاڑ انہوں نے کر دیا ہے. اور اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے مصلح ہیں. اب یعنی لوگوں کی یہ اصلاح کر رہے ہیں، سب کو شیعہ بنانے کے چکر میں. اور جب ان کو بتلایا جاتا ہے تو اب یہ بیچارے مانتے ہی نہیں. نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کو جنت میں لے جا رہے ہیں بغیر نماز پڑھائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ خبردار، غور سے سنو کہ یہی لوگ ہیں بگاڑ کرنے والے. ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا انہیں شعور بھی نہیں.
یہ جو کام کر رہے ہیں، میں ایک تعزیے کو سامنے رکھ کر آپ تمام حضرات کو اور ان کے شرک سندل وغیرہ جتنے ہیں وہ سب دیکھو ڈولی بازے سے جو نکلتے ہیں، آپ غور کرتے جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوشیار یہی لوگ جو ہے بگاڑ کرنے والے ہیں، مفسدون ولکن لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے. ایک آدمی اگر کسی چیز کو برا سمجھے تو پھر اس کو کرے گا نہیں، مگر ان کو تو شعور ہی نہیں ہے. یہ سمجھ رہے تعزیہ صحیح چیز ہے، تیمور لائق معاذ اللہ ان کا رسول ہے، اور یہ سنی بیچارے اتنے بھولے ہوئے ہیں کہ کون سے رسول کی پیروی کرنا ہے، ان کو یہ بھی اب سمجھ میں نہیں آیا. اسی لیے کہ لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں پر سندل اٹھا رہے ہیں، کہاں پر تعزیہ گھما رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، خود ہوش نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو، ایمان لاؤ، چلو جو ہوا سو ہوا، اب پھر سے ایمان لاؤ، تجدید ایمان کرو، تو اب وہ دوسروں کو ہی بولتے ہیں کہ ارے وہ ایمان سے خارج ہو گئے، تمہارے نکاح ٹوٹ گئے. اور یہاں یہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے، یہ سب منافق ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ خود معاشرے میں دیکھے، اب جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ اپنی آخرت قرآن کی روشنی میں سنوار لے، ورنہ پچھتانا پڑے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ جیسا کہ لوگوں نے ایمان لایا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ یہ بے وقوف لائے ہیں. معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب ایمان لایا تو یہ منافق لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. یعنی منافق اپنے آپ کو بڑا ایک نمبر پہ سمجھتا ہے، اور سارے صحابہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف تھے. آج اسی طرح ہو رہا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی پھر سے یقین کر لو، تم اپنی اصلاح کر لو، تم نے ایمان میں گڑبڑی کر لی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے. تو اب بے وقوف بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سامنے والے کو بول دو کہ یہ 24 نمبر ہے، ان کا کام ہو، یہ وہابی ہے، ہو گیا ان کا کام. اب ان کے بولنے سے وہابی یعنی گیا جاننا، 24 نمبر یعنی گیا جاننا. تو بولتے ہیں یہ 24 نمبر یہ وہابی جیسے بے وقوف ہے، ایسا ہم ایمان لاؤ. نہیں نہیں نہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک کو مانیں گے. دیکھیے ہنسنا تو صحیح بات ہے، یہ بے وقوف ہے تو ان پر ہنسا ہی جائے گا نا، اور کیا رویا جائے گا. صحیح ہنسی آ رہی ہوگی آدمی کہ واقعی میں بے وقوفوں پر ہنسنا چاہیے کہ پانچواں مسلک ماننا شروع کر دیے انہوں نے. ابھی تک تو 4 مسلک تھے، 1300 سال تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ 14 صدی کے مسلمان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی کوئی چیز ہے. اور وہ جو 1300 سال والے تھے ان کا کیا ہوگا؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون سی بریلی ہے اور کون سا احمد رضا ہے. آپ غور کریں، ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ منافق کہتے تھے کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جیسا کہ وہ بے وقوف لائے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پھر الا انہم هم الصفاء ولکن لا یعلمون. الا، ہوشیار ہو جاؤ، چیتاونی دی جا رہی، خبردار کہ وہی بے وقوف ہے وہ، لیکن وہ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ جو دوسروں کو فتوے لگا رہے یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس سے سلام مت کرو. اب پتہ یہ چلا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ وقت کے رسول یہ خود ہی بن گئے فیصلے کر رہے، اللہ تو یہ بن نہیں سکتے. تو اب فتوے لگاؤ، یہی سب مفتی اور سب بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کے فیصلے اب یہی کر رہے.
اب اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ کرے گا ہی نہیں جیسے فیصلہ. یہ جس کو بول دیں گے وہی جہنم میں جائے گا اور جس کو بول دیں گے وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو یہ بے وقوف ہے وہ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. خود بے وقوف ہے اور دوسروں کو بے وقوف سمجھ رہے. پھر اب ان کی صفتیں شروع ہوئی. ان کی خصلت دیکھیے گا کہ وہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور وہ جب خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کیا کہتے ہیں کہ آمنا، کہ ہم بھی ایمان والے. کیا کہتے ہیں؟ جب تنہائی میں، خلوت میں ملتے ہیں ایمان والوں سے، یہ منافقوں کی خاص پہچان ہے. تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. ابھی یہ جتنے خبری لوگ ہیں آپ غور کریں تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ جا کر کافروں کو خبر دیتے ہیں پولیس اسٹیشن میں یا لیڈروں کو. کوئی صاحب برا نہ مانے، یہ ہو رہا ہے آج. یہ جا کر خبر دیتے تو کس کی خبر دیتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی. مسلمانوں کو پٹوا رہے چوکی میں، مسلمانوں کی توڑ بازی ہو رہی ہے. 2 لاکھ دو اس کو، لاکھ دو، 50,000 دو، 25,000 دو. کس کا نقصان کرا رہے ہیں؟ اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا خراب کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو جب یہ اکیلے میں ملتے ہیں تو پھر آ کر کیا کہیں گے؟ ارے بھائی میں تو تیرا بھائی ہوں نا یار، میں تو تیرا بھلا چاہتا ہوں نا یار، میں نے تو تیرے کو وہ سانپ سے بچایا نا، میں نے تو تیرے وہ لیڈر کو بولا نا یار، تیری بلڈنگ بچ گئی نا، تیرا گھر بچ گیا، تیرا جھوپڑا بچ گیا نا بھائی. پھر آ کے ایسی حرکتیں کرتے کہ بھائی ہم تو تیرے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں، پھر اکیلے کیا کرتے ہیں؟ جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے. شیطان لفظ عربی میں کہا گیا شریر کے لیے بھی، اور وہ شیطان رجیم ہے اس کے لیے بھی. تو جو شیطان کے یہ جو چیلے ہیں نا، ان سے جب یہ ملتے ہیں منافق لوگ، وہ اذا خلو، اور جب اکیلے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی مسلمان یہاں نہیں ہے، الا شیاطین، ان کے شریروں کے پاس، تو قالوا ان معکم، تو کہتے ہیں تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ارے صاحب میں تو تمہارا خبری ہوں، ارے لیڈر میں تو تیرا چمچا ہوں. دیکھو آپ پورا آپ غور کریں گے تو سب چہرے کھلتے جائیں گے. ہر آدمی اصلاح کر لے، میں بھی اصلاح کروں، انجانے میں نادانی میں جو ہوا دوسرے وہ بھی کر لے. اب تک جو ہوا سو ہوا، اللہ غفور الرحیم. تو وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان معکم، کہ یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے. منافق ہمیشہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بہت ہوشیار. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. پھر کون مذاق ان کا اڑا رہا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو کہ تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس پھر سب کو پلٹ کر آنا ہے نا، اور جب آنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بتلا دے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرتا ہے ان کی قائم سرکشی میں اور ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہو، منافقی بن کے مرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اور رسی کو دراز کرتا ہے، ڈھیل دیتے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہ منافقوں نے کیا کیا ہے؟ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، خریدنا کیا چاہیے تھا؟ ہدایت. تو ہدایت کے بدلے انہوں نے
गुमराही खरीद ली है। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। और ये जो तिजारत कर रहे हैं इनको ये नफा नहीं पहुंचाएगी और न वो राह रास्त पाने वाले। ये जो भी हरकतें कर रहे हैं दुनिया में थोड़ा बहुत कमा रहे, मुसलमानों की धुलाई करवा रहे हैं, कुछ भी काम कर नहीं सकता। आज मुसलमान इतना डरा हुआ है कि कुछ काम करेगा अभी खबर पहुंच जाएगी और उसकी धुलाई शुरू हो जाएगी, उसको 3rd डिग्री देना शुरू कर देगा। डर के मारे मुसलमान एकदम सहमा हुआ है। मगर अल्लाह तबारक व तआला फिर वहां जब उल्टा लटकाएगा तो फिर मालूम पड़ेगा कि हमने मुसलमानों के साथ दुनिया में क्या किया। जब वहां पर इनकी धुलाई होगी तो बराबर पता चलेगा। फमा रबिहत तिजारतुहुम, फिर नहीं नफा पहुंचाएगी उनकी तिजारत उनको, वमा कानू मुहतदीन, और न वो राह रास्त पा सकेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग जलाई। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, मिसाल देकर। इन लोगों की, मुनाफिकों की मिसाल कैसी है, मसलहुम, मिसाल उनकी कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, गोया कि एक शख्स ने आग जलाई है। फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, फिर जैसे ही वह आग रोशन हो गई और उसका माहौल आग से रोशन हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो है तो नूर को छीन लिया। हालांकि रोशनी कर रहे हैं मगर अल्लाह ने उनके नूर को छीन लिया है। वो तरकहुम फी ज़ुलुमात, और उनको अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिया है। ला युबसिरून, और वो नहीं देख सकेंगे। बज़ाहिर समझ रहे कि उन्होंने बहुत रोशनी कर ली है, बहुत मुनाफिक साथी बना लिए हैं, बहुत मुनाफिकत के जरिए माल कमा लिया है, बहुत कमा लिया है। मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसे ही उन्होंने ये काम किया उनकी आग रोशन हो गई तो फिर अल्लाह ने जो है तो ले गया उनके नूर को और उनको भटकने के लिए अंधेरे में छोड़ दिया और वो देख नहीं सकेंगे। इसलिए कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुम वो बहरे हैं, बुकमुन वो गूंगे हैं, उम्युन वो अंधे, फहुम ला यरजिऊन, और वो पलट नहीं सके, और वो नहीं पलटे। उसकी वजह यह है कि सुम वो बहरे हैं, उनको कुरान पाक सुनाया जा रहा है। क्या सुनाया जा रहा है? जो अल्लाह का कलाम। उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके बताए जा रहे हैं। वो क्या है? हदीस पाक है। तो वो बहरे हो गए हैं, न कुरान सुनते हैं न हदीस सुनते हैं। उनको तो चुटकुले बाजी सुनने में मजा आता है। यहाँ से आ रहा था टाटा, मौलाना वास करता है, यहाँ से आ रहा था टाटा, वहां से आ रहा था बाटा, दोनों मिलके हो गए बटाटा, तो बोलो नारे तकबीर, तो अल्लाह अकबर हो रही। अरे वो 24 लोग हैं तो इसमें पब्लिक हंस रही है। ये वाज है, ये नसीहत है, यानी पैसा देकर। यही है गुमराही खरीदना। अल्लज़ीना इश्तरौ दलालत बिलहुदा, कि इन लोगों ने तो हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, पैसा दिया है और जहन्नम में जाने के लिए हंसी मजाक कर रहे वाज में। वो तो जा रहे हैं 24 लोग, वो सब जहन्नमी लोग हैं, उनसे सलाम मत करो, निके तुम्हारे टूट जाएंगे, सब फतवे लग रहे हैं। भाई मौलवी तू क्या पढ़कर आया है? आज कौम सारी बेनमाजी हो गई है। रास्तों पर देखो यार, इतना तकलीफ हो रही है। शायद आप सबको भी होती होगी कि हमारे छोटे छोटे नौजवान, छोटे छोटे बच्चे 15-18 साल के, कोई चरस पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई बटन खा रहा है, कोई हीरोइन पी रहा है, कोई मेडिकल में से लेके दवाएं पी रहा है नशे की। ये किसकी कौम बर्बाद हो रही है? ये किसके उम्मती बर्बाद हो रहे हैं? मौलाना तुझे समझता नहीं है बेवकूफ, सारी कौम को तूने बेअमल कर दिया है। संदल उठा उठा के, ताजिया उठा उठा के ये कहां जा रहे हैं डूबने के लिए? क्या हाल कर दिया कौम का। अरे आओ हम सब मिलकर हमारे जनरेशन की फिक्र करें, हमारे बच्चों की फिक्र करें,
میرے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, بچوں کے بھی بچے ہوں گے. ہم لوگوں کو کیا مستقبل دے رہے ہیں بتلاؤ؟ ہم اپنی قوم کو کیا دے کر مریں گے؟ یہ گٹرے, یہ سڑا ہوا ماحول, یہ مٹھائی کی دکانیں, وہاں مٹھائی کھا رہے ہیں ہم لوگ اور وہیں سے گٹرے بہ رہی ہے. کتنے بیکٹیریا سب جراثیم وہاں پر پنپتے ہیں, اور وہ سب لگتے نہیں ہوں گے کھانے پینے کی چیزوں میں. سارا محلہ بیمار پڑا ہوا ہے. محلہ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو بولنے کو راضی نہیں, سب خاموش ہے نپل لے کر. آخر کوئی تو اٹھو یار, سب مل کر اٹھو, یہ محلے کو صاف کرو, یہ محلے کی صفائی کرو. کتنی گندگی ہو گئی ہے. ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر آدھی آدھی چائے پیتے رہیں گے. ارے جب چائے آدھی پیئیں گے تو ہمارا ذہن بھی آدھا ہوگا. وہ لوگ دیکھو جو اچھی بستیوں میں رہتے ہیں کبھی آدھی چائے نہیں پیتے. وہ ہوٹل میں جائیں گے نا تو اپ ٹو ڈیٹ بیٹھ کے پورا کپ منگا کے پوری چائے پیئیں گے تو ان کا پورا ذہن چلتا ہے. یہاں آدھی آدھی چائے پیتے ہیں, میں نے اس کی چائے پیا, تو نے اس کی چائے پیا, آدھا اس کا خیال رکھو آدھا اس کا خیال رکھو, تو سب آدھا ہی ہونے والا ہے. ہم اپنی قوم کو کیا دے کر جا رہے ہیں ذرا یہ سوچے. چرس, گانجے, بے نمازی ماحول, ایسا ماحول کا ذمہ دار کون ہوگا بتلائیے. ہم نمازیں پڑھ کے بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ ہماری جنریشن فیل ہو رہی ہے, جنریشن پر جنریشن ناکامیاب ہو رہی ہے. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپس میں بغض کر رہے ہیں, تو مجھ سے جل میں تجھ سے جل. صحیح الخیال لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام دعا نہیں کرتے. سلام کرو تو چرچ کرتے ہیں, کچھ بولو تو بولے الیکشن کے لیے کام ہو رہا ہے. کیا پتہ نہیں کیا کیا یہ منافقت کر رہے ہیں لوگ, اور اپنی قوم کو کیا دے کے مرنا چاہتے ہیں ہم, یہ اپنا سوچ لیں. کیا ہم کو اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی بچے اور ہمارے آنے والی نسل بچوں کو بھی بچائے؟ تو اس کے لیے سب کو کام کرنا پڑے گا. محلے میں نماز کا ماحول چلاؤ. نماز ایسی چیز ہے جو ساری برائی کو اور بے حیائی کو روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے تو برے کاموں کو روکتی ہے اور بے حیائی کو روکتی ہے. اگر ہمارے بچے نمازی ہو جائیں گے تو کیا بھائی وہ چرس پیئیں گے؟ بولو, کیا وہ ہیروئن کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے, اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز برائی کو روک دیتی ہے. اور یہ بے حیائی, ہماری ماں بہنیں بے پردہ پھر رہی, ان کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں. دیکھو محلے کا کیا ماحول بن گیا ہے. اسکولیں چھوٹتی ہے, لڑکیوں کو لوگ سیٹی بجانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. منہ توڑ دینا چاہیے سب مل کے ایسے لوگوں کا. ہم سوچتے ہیں کہ ارے وہ تو اس کے گھر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ سوچتا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ آگ کل ہمارے گھروں تک بھی پہنچے گی. راتوں کو نکلو جوانوں, اور جو بھی ایسا کرتے ہوئے حرکت ملے اس کا منہ توڑ دو. آج دیکھو دہلی کیسی خراب ہو گئی ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو کوئی وہاں پر لے جانا نہیں چاہتا ہے. دہلی میں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. ابھی وہ لڑکی مر گئی, 6 ظالموں نے اس کے ساتھ زنا کیا. یہ گورنمنٹ سوچ ہی نہیں ہے ان کو سزا لگانے کے لیے. اس سے پہلے ہی کتنے لوگ مر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ بھی نکما اور نالائق ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے محلے میں بھی جو ماحول چل رہا ہے اس پر نظر رکھو, اور نظر رکھ کے ایسا کوئی ملے تو سب 10-20 مل کے جوان لوگ اس کی لاش گرا دو, پولیس میں اس کو پکڑا دو. ورنہ یہاں پر بھی ہمارے گھروں میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ یہ زنا ہونے لگیں گے, اور یہ آوارہ لڑکے نہ محلے کے ہیں باہر کے بھی آتے ہوں گے, پتہ نہیں, اس میں ہم پہچان نہیں پاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ سب کام کریں گے بھائی انشاءاللہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے, صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بن کے بتائیں گے. جب ہم کو سب کو کام کرنا پڑے گا میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بچوں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سم, یہ تو بہرے ہیں, بکمن, اور یہ گونگے ہیں, بول نہیں سکتے, امیون, اور اندھے ہیں, ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کی آیتیں چل رہی ہے, حدیث پاک ہو رہی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے, مگر یہ اندھے ہیں. تو پھر یہ بولتے بھی نہیں, ایک دوسرے کی اصلاح بھی نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں اندھیرا ہے، وہ رعد اور کڑک ہے آواز کی، وہ برق اور بجلی ہے. دیکھے گا دوسری مثال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال کیسے ہے، او کصیب من السماء، جیسے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور وہ بارش کا منظر ہم کو یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا، اور کبھی کبھی آتا بھی. شہروں میں بھی جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور جب بجلی چمکتی ہے اور اس کی کڑکڑاہٹ جو آواز ہوتی ہے، پہلے بجلی چمکتی ہے، اس کے بعد میں آواز ہوتی ہے نا ڈرم ڈرم، تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے. اور یہ معاملہ اگر جنگل میں اور ریگستان میں ہو تو آدمی کو معلوم پڑے جب وہ اکیلا چل رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آسمان سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، پھر اس میں اندھیرا ہوتا ہے اور کڑک ہوتی ہے اور بجلی ہوتی ہے، تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اس آواز سے، موت کے ڈر سے. یہ منافق لوگ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی جب کڑک آواز آتی ہے اور اندھیرا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اب موت آ گئی ہے، تو یہ اپنے کانوں میں اس آواز نہ آئے اس لیے انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ان انکار حق کرنے والوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کافرین کو اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لے رکھا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکایک جب بجلی اچھک لے جائے ان کی نگاہیں. جب بجلی چمکے نا ایک دم زور سے تو دیکھو آدمی کو سجائی نہیں دیتا. کبھی جنگل میں یہ منظر دیکھنا، جہاں بجلی چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی ہے، جیسے ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اچھک لی ہے. کلما ازالہم مشوا فیہ، اور پھر جب اس کی روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے وہ بجلی کی روشنی ختم ہوتی ہے تو پھر ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو چھین لے ان کی سماعت اور بصارت. یہ منافقوں کی اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہے تو پھر ان کی سماعت جو سننے کی طاقت ہے وہ چھین لے گا، وہ بصارت اور دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ چھین لے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر دسترس رکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. چاہے تو وہ ڈھیل دے دے، چاہے تو وہ چھین لے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. منافقت ایسا مرض ہے، اس سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ تبارک تعالیٰ تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے، تیری مغفرت پاک نصیب فرما دے، تیری جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ بالخصوص اس میں تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک نصیب فرما دے. ان کے مقدس و مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ تیری اطاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت نصیب فرما دیجیے جب آپ انہیں موقع دے. اللہ تعالیٰ وہ میرے لیے، ہمارے لیے
اور کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے لیے اللہ تیری بارگاہ میں سفارش کرے اور تو ان کی سفارش ہم سب کے لیے ان کی شفاعت قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ یہ منافقت کے مرض سے ہم کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو منافقت ہے اس کی ہم توبہ کرتے ہیں، آگے تو ہم کو بچا لے، اب ایسا کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی خبریں دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے جو کچھ ہوا ہے، اس قرآن کی روشنی میں ہماری آنکھیں کھول دے اور ہم کو سچا اور پکا نمازی اور مسلمان بنا دے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھائی وہ وہیں پر سب جو اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ الطاف بھائی نے وہ مٹھائی کا آپ لوگوں کے لیے بندوبست کیا۔